أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں قتل خطا اور قتل عمد، اس کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے، اور اس کے بعد جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور وہ لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکل پاتے، ان کے درمیان ایک درجے کا فرق بیان کیا گیا، اور جو لوگ نکلتے ہیں اور جو بغیر عذر کے نہیں نکلتے ان کے درمیان درجات کا فرق بیان کیا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں ابتدائی اسلام کے اندر چونکہ ہجرت فرض تھی، پھر نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر قیامت تک کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان کا اپنے دین اپنے مذہب پر چلنا اور اسلامی شعائر اسلامی تشخصات کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا دشوار ہو جائے، دوبھر ہو جائے، تو بھی اس کو اپنے اس مقام سے ہجرت کرنا فرض اور ضروری ہو جائے گا۔ وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں کمزور تھا یا میں نہیں نکل سکتا تھا، چونکہ ان آیات میں ترغیب اور ترہیب کے انداز میں انہی لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی سخت وعید اور تہدید اسی وقت ممکن ہے جبکہ فرض عین کی کنڈیشن ہو، اس لیے کہ فرض کفایہ کے اندر تو اگر کچھ لوگ کر لیں کچھ نہ کریں اس کام کو تو کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، چند لوگ پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے پھر سب گنہگار ہوتے ہیں۔ یا رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، چند لوگ محلے کے اندر اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ان آیات میں فرض عین کی کیفیت بیان کی گئی ہے تو وہ ایسا تو لگ نہیں رہا ہے، چونکہ آیت کا جو مفہوم ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو جن لوگوں نے ہجرت نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں نکلے؟ قالوا فیم کنتم، تمہیں کیا پریشانی تھی، تمہیں کیا ٹینشن تھی، کیا دقت تھی؟ وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے اور مجبور تھے، لاچار تھے۔ حالانکہ مجبوری تو ہے نہیں، چونکہ جو حقیقی مجبوری ہے اس کا استثناء اگلی آیت میں آ رہا ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء۔ تو جو لوگ ایمان لائے ابتدائی اسلام میں، چاہے وہ مکے کے اندر ہوں چاہے آس پاس کسی اور بستی کے اندر، اور صرف اپنے کنبے قبیلے خاندان یا اسی طریقے سے اپنی تجارت معیشت ان چیزوں کو سوچ کر کے کہ ہم اگر ہجرت کر کے جائیں گے تو یہ جمع جمایا کاروبار، یہ مکانات، یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ دکانیں اور یہاں کے باغات، ان کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ اور انسان کو وطن کے سے بے وطن ہو کر کے پردیس میں تنہا زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، چیجائے کے بیوی بچوں کے ساتھ اور اتنے بڑے جتھے کے ساتھ جا کر کے زندگی گزارنا۔ تو جن لوگوں نے زیادہ ہوشیاری کی اور ہجرت فرض ہوتے ہوئے بھی ہجرت نہیں کی، صرف وقتی طریقے سے ایمان میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں
یہ آیات ہیں، چونکہ ابتدائی اسلام میں اس طرح کے واقعات پیش آئے، جیسا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے جو بظاہر کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، اور اسلام میں ابھی پختہ بھی نہیں ہوئے تھے اتنے کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں بالکل کہ ہر چیز کی قربانی دے دیں، چونکہ ہجرت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو حق سمجھ کر کے، اس کے دین کو حق سمجھ کر کے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے انسان جان مال آل اولاد ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر کے صرف دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی اجتماعیت اور بقا کے لیے انسان اپنے وطن اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، اور ظاہر بات ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے ابتدائی اسلام میں بڑی بڑی قربانیاں دی گئی۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں تک مشرکین نے ان کا تعاقب پیچھا کیا۔ وہ شاہ حبشہ نے ایک دربار سجایا، وہاں اپنے پادری علماء کو بھی اکٹھا کیا۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں آئے گا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تو حضرت جعفر طیار نے وہاں شاہ حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر کے سورہ مریم پڑھی، اور سورہ مریم میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے کہ گوڈ اللہ صرف ایک ہے، حضرت عیسیٰ یا مریم یہ گوڈ نہیں ہے، بلکہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی ہیں، رسول ہیں، مطلب پیغام پہنچانے والے میسنجر ان کی ایک حیثیت ہے۔ تو شاہ حبشہ نے اپنے دربار سے ایک تنکا اٹھا کر کے کہا تھا، اللہ کی قسم عیسیٰ اور مریم کی شان اس جو یہاں پر حقیقت بیان کی گئی ہے اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ابتدائی اسلام میں بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ آپ جانتے ہیں واقعہ مشہور و معروف ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صاحبزادی مکے میں رہ گئی، ہجرت کر کے آ رہی تھی تو راستے میں اونٹ پر سوار ہوئی، وہیں پر ان کو پکڑا اور حالت حمل سے تھی تو ان کے پیٹ میں اس انداز سے لات ماری کہ حمل ضائع ہو گیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ، یہ بعد میں نبی علیہ السلام کی زوجہ بنی، ہماری ماں پہلے اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہی تھی، راستے میں ابھی مکے سے باہر بھی نہیں نکل پائی تھی کہ مشرکین نے ان کے خاندان والوں نے پکڑ لیا۔ حضرت ابو سلمہ تو کسی طرح ہجرت کر کے آ گئے، لیکن ام سلمہ اور ان کا بچہ، ابو سلمہ کا بچہ وہ ام سلمہ کی گود میں تھا، تو قبیلے خاندان والے آئے اور بچے کو تو وہ لے کر کے چلے گئے کہ بچہ ہمارا ہے، اور والدہ کو اس کے خاندان والے لے کر کے چلے گئے، اور 2 سال تک یہ تینوں شوہر مدینے کے اندر، بچہ اپنے کنبے خاندان کے پاس اور ام سلمہ اپنے قبیلے والوں کے پاس، رو رو کر کے بہرحال پھر کسی طرح ترس آیا اور چھوڑا کہ بھائی کیوں اس کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ تو جب یہ ہجرت کے ارادے سے نکلی، عثمان بن طلحہ ان کو راستے میں وہیں مل گئے اور وہاں سے لے کر کے وہ مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی۔ تو بہرحال اس وقت ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ اپنی ناک کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا تھا کہ ایمان بھی قبول نہیں کرنے دیں گے، اور اگر کر لیا تو دب کر کے چپ چاپ یہیں پر رہو، گھٹ گھٹ کر کے جیو، نہ نمازیں پڑھنے دیں گے نہ تمہیں دین پر چلنے دیں گے۔ اور اگر کوئی ہجرت کرتا تھا تو یہ بھی ان کو برداشت نہیں تھا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ روپوش رہے، پناہ لی، آپ چھپے رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سر کے اوپر 100 اونٹ، اور اونٹ عرب میں قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، عرب کہا کرتے تھے المال الابل، مال تو اونٹ ہی ہے۔ ہمارے ہاں گائے بیل بھینس ہے، بکریاں ہیں، لوگ اپنی بکری دینا پسند نہیں کرتے، اور ایک بھینس کی قیمت آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں کتنی ہے، تو اونٹ تو اور بھی قیمتی چیز ہے۔ تو انہوں نے یہی کہ بھئی کوئی زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے نعوذ باللہ محمد عربی کو، اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ تو سراقہ ابن جاشم وہ نکلا بھی تھا، لیکن وہ آپ جانتے ہیں زمین میں دھسا اور پھر اپنے ارادے سے وہ باز آیا، اور اس نے ایک امان نامہ بھی اپنے لیے لکھوا لیا تھا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس زمانے میں ہجرت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، ہجرت یہ آگ کے انگاروں پر چلنا تھا،
تو جو لوگ ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ کے اندر پہنچے اور صحابہ نے ان کے لیے اپنی تمام چیزوں کو نچھاور کر دیا، ان کو مہاجر کا لقب ملا، ان کو انصار کا۔ اور سورہ حشر کے اندر اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، کہ اپنے دل میں کوئی تنگی میں محسوس نہیں کرتے، خوش دلی کے ساتھ ویلکم اور خوش آمدید کہا ان کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہجرت کرنے والوں کی بھی بڑی قربانی ہے، اور جنہوں نے مہاجرین کو سہارا دیا ان کے لیے بھی بڑے درجات ہیں۔ تو بہرحال ابتدائی اسلام میں جو لوگ ہجرت کر کے گئے ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے شریعت کے اندر۔ لیکن جو لوگ اپنے مال اولاد کی محبت کی وجہ سے، مال اور اولاد کی محبت پاؤں کی زنجیر بن گئی، اس وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، تو آپ قرآن پاک میں ہجرت کے جگہ جگہ پر فضائل آپ پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کھولیے، سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں گے آپ کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کے بارے میں صاف طور پر اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ آیت نمبر 218۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم۔ تو کتنی اہم آیت ہے ہجرت کے بارے میں آپ دیکھیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آخری رکوع کے اندر مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے ہجرت کی فضیلت سے۔ بھائی صاحب آپ سورہ توبہ کھولیں گے، پڑھیں گے تو سورہ توبہ کے اندر بھی ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، بڑے درجات ہیں اللہ کے یہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے اور ہجرت کے فضائل مناقب آپ اپنی آنکھوں سے سنتے جائیے۔ سورہ نحل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مہاجرین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سورہ نحل آپ جب پڑھیں گے اس کے اندر بھی ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بہرحال قرآن پاک ہجرت کے فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی مال کی محبت کی وجہ سے، وطن کی محبت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، قرآن نے کہا ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ظالمی انفسہم، جنہوں نے ہجرت نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کنتم، تمہاری ہجرت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، کیا سبب ہے، کیا دشواری تھی، آخر کیا مسئلہ تھا کہ تم ہجرت نہیں کر کے گئے؟ تو یہ لوگ اس وقت جھوٹ موٹ بہانے بناتے ہیں۔ قالوا الم تکن، قالوا فیما کنتم، قالوا کننا مستضعفین فی الارض، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے بھی تو جانتے ہیں، فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، پس تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے۔
اب یاد رکھو تم نے چونکہ ہجرت جیسے اہم فرض کو چھوڑ دیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ کہ جو حقیقتاً مسلمان نہیں ہوئے یا صرف ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت فرض ہوتے ہوئے ہجرت نہیں کی، تو ایک طریقے سے ارتداد ہی کی چپیٹ کے اندر وہ آ گئے نا، تو اس لیے ان کی سزا بھی بڑی خطرناک بیان کر دی۔ فرمایا لیکن قرآن عدل و انصاف کی کتاب ہے، اگر کسی کا عذر واقعی ہے تو قرآن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ جتنی آسانی شریعت کے اندر ہے، الدین یسر، اتنی تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، دین میں تنگی اور تنگ سختی پیدا مت کرو۔ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بھائی بیٹھ کر کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر کے پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز معاف ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی ہے، سہولت ہے۔ رمضان آ گیا، روزے رکھو، لیکن تم شیخ فانی ہو، روزہ تمہیں نقصان دے رہا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا تو پھر کفارہ دے دو، فدیہ دے دو، مت رکھو آپ۔ تو کتنی آسانی ہے دین کے اندر۔ تو فرمایا ہم بھی جانتے ہیں جو واقعی ضعیف اور مسکین اور ایسے لوگ تھے کہ جو واقعی سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ تو قرآن نے ان کو مستثنیٰ کر دیا، الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر وہ لوگ جو واقعی کمزور ہیں، چاہے مردوں میں سے ہوں چاہے عورتوں میں سے، والولدان، اور چاہے بچوں میں سے ہوں، لا یستطیعون حیلہ، نہ تو وہ کوئی حیلہ، کوئی بہانہ، کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکتے تھے نکلنے کی۔ یاد رکھیے اگر حیلہ اچھا ہے تو اس شریعت کے اندر اچھے حیلے کی قدردانی کی جائے گی۔ چنانچہ کتاب الحیل کے نام سے مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، امام محمد الشیبانی نے تو مستقل اس کے اوپر کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اسلامی شریعت کے اندر حیلہ مستقل حیلہ تملیک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور بہت سارے حیلے ہیں۔ تو اگر اچھا حیلہ ہے تو اس کے اوپر اجر ہے۔ مثلا ایک آدمی اس کے پاس 1 تولہ صرف سونا ہے، اب جانتے ہیں 1 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 7.5 تولے ہونا چاہیے، یا چاندی ہو تو پھر اس میں ملا لیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کو بیچ کر کے اور چاندی خرید کر کے رکھ لے، 52.5 تولے سے بھی زیادہ آ جائے گی، یہ سمجھ کر کے کہ غریبوں کا بھلا ہو، تو یہ ایک اچھا حیلہ ہے، اس کے اوپر اجر ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زائد سونا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ سال گزرنے سے پہلے اس کو کبھی اپنی بیوی کو مالک بنا دیا، کبھی کسی کو، اس کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، مقصد یہ ہے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو چونکہ یہ حیلہ غلط حیلہ ہے تو یہ صحیح حیلہ نہیں ہے، اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی ایک مہمان کو اپنے گھر پر لے کر کے آئے، اور ان کے یہاں کھانے کے لیے صرف اتنی مقدار میں ہے کہ جس کو ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ اب بغیر مہمان کے کھانا کھائیں، اکیلے اس کو بٹھا دیں، تو یہ بھی عربوں کے دستور کے خلاف ہے۔ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا چاہیے، لیکن کھانا کم ہے۔ تو بیوی کو مشورہ دیا کہ آپ چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور میں اپنے طریقے سے پھر دیکھ لوں گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس صحابیہ عورت نے اپنے شوہر کے کہنے پر چراغ بجھا دیا، اور وہ بیچارہ ویسے ہی چپ چپ منہ کر رہا ہے تاکہ مہمان سمجھے کہ بھئی یہ بھی میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہ وہ حیلے ہیں جو قرآن میں بیان بھی کیے گئے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر تعریف اور توصیف بھی ان کی ہے۔ تو اچھے حیلے کرنا کوئی برائی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو حیلے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی کچھ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہجرت نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو کوئی آدمی کہے جی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا میں اپنے دوستوں سے یا اپنے رشتہ دار سے کسی اور فنکشن میں جانا چاہتا ہوں، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے، تو ظاہر بات ہے یہ لوگ ایسا حیلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے کمزور تھے۔ جیسے کہ حضرت عباس، ان کے بیٹے ابن عباس، اور ان کی اہلیہ حضرت عباس کی ام فضل بنت حارث، ان کا نام ام فضل ہے، اور یہ 7 8 9 بہنیں تھیں۔ تو بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ اس آیت کے مصداق تھے، چونکہ واقعی ان کے پاس کوئی ایسا حیلہ بہانہ بھی نہیں تھا، اور کمزوری کی وجہ سے لوگ ہجرت سے رک گئے تھے۔
تو حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. تو فرمایا لا یستطیعون حیلہ، نہ وہ کوئی حیلہ تدبیر پاتے ہیں کہ اس کے بہانے سے نکل کر کے چلے جائیں. ولا یہتدون سبیلا، انہوں نے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی چلو مدینہ نکل کر کے چلے جائیں. جس نے دارالامن کی حیثیت سے اپنی آغوش ہر آنے والے کے لیے کھول رکھی ہے کہ آؤ اور میرے اندر آ کر کے پناہ لے لو. اصل ہجرت کا جو مقصد اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ پرسکون ماحول کے اندر ایک تحفظ فراہم کرے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسلامی جو شعائر ہیں ان کو کھل کر کے شان و شوکت کے ساتھ ادا کیا جائے. اس لیے کہ اسلام کی فطرت یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ تمام ادیان پر غلبہ چاہتا ہے. غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین، اللہ کا قانون ہے، اور یہ تمام ادیان کے اوپر اس کی فوقیت اور تفوق اس کو حاصل ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان ہو اور وہ اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی نہ گزار سکے. تو پھر ایسے حالات کے اندر ہجرت کرنی وہاں سے ضروری ہے. الحمدللہ ہمارا یہ ملک ہے، سیکولر ہے، جمہوریت یہاں پر زندہ ہے، اور ہر انسان کو یہاں کے آئین اور یہاں کے قانون کے تحت ہر انسان کو اپنے مذہبی تشخصات کے ساتھ زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے الحمدللہ. اس لیے ہمارا یہ خوبصورت ملک، ہم اس کو دارالامن کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ امن کی جگہ ہے، عافیت کی جگہ ہے. ہر مذہب والے کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہاں کا آئین ہر ایک کو اس کے آئین، اپنے آئین کے مطابق آزادی فراہم کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے اپنے تشخصات کے ساتھ زندگی گزارو. یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کی خوبصورتی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی. تو بھائی کا مطلب یہی ہے کہ بھائی وہ اپنے اعتبار سے اپنے مذہب پر عمل کریں، اور عیسائی اپنے مذہب پر، غیر ایمان والا اپنے مذہب پر، ایمان والا اپنے مذہب کے مطابق مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں اور ساری چیزیں الحمدللہ یہاں پر ہیں. تو اس لیے بڑا خوبصورت ملک ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس ملک کی خوبصورتی کو اور چار چاند لگائے، اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ سرحدوں کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے، اور اسی طرح ہم پیار محبت کے ساتھ یہاں پر جس طرح صدیوں سے رہتے آئے ہیں، اسی طرح بھائی چارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہاں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وطن ہمارا ہے اور یہاں کی ایک ایک چیز سے ہمیں محبت ہے اور ہونی چاہیے. چونکہ ملک اپنا ہے تو اپنے ملک سے محبت ایک فطری چیز ہے. اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے. ہر مخلوق کو اپنے گھونسلے سے، اپنے بل سے، اپنے سوراخ سے، اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے. ایسے ہی یہ ملک ہمارا ہے تو الحمدللہ ہر ایک مسلمان کو اس ملک سے محبت ہے، اور محبت ہونی چاہیے یقیناً، چونکہ اس کی آغوش کے اندر ہم پل کر بڑھ کر کے جواں ہوئے ہیں. علامہ اقبال کا وہ آپ نے ترانہ سنا ہوگا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. بہرحال فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو جو لوگ واقعی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہجرت نہیں کر سکے، ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا. اگر کوئی بڑا آدمی امید کا لفظ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا امید کا لفظ کہنا ہی کتنی بڑی ڈھارس ہے. یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے امید یقین کے درجے میں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور دلیل بھی دے دی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ تو ہوئی ترہیب، ڈر خوف کہ اگر نہیں کرے تو فرشتے کس طرح ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں. آگے ترغیب دی جاتی ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے. یہ فی سبیل اللہ کا مطلب اس لیے ہے کہ بعض مرتبہ ہجرت انسان کسی دنیاوی غرض سے بھی کر لیتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی اور مشکات شریف کی مشہور و معروف حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور اسی کے ذیل کے اندر ہجرت کا تذکرہ بھی آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کہ ام قیس ایک عورت تھی، ایک صحابیہ، ان کی وجہ سے ایک صحابی نے ہجرت کی تو ان کو لوگ مہاجر ام قیس ہی کہا کرتے تھے. حالانکہ کتابوں میں ان کا نام
ज़्यादा मशहूर मारूफ नहीं हुआ, चूँकि शरीयत का मिजाज ये है कि वो चीज़ों पर पर्दा डालता है, लेकिन जो तहकीक करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं से नाम भी निकाल ही लेते हैं। तो इसलिए असल हिजरत तो है कि इंसान गुनाहों से हिजरत कर जाए। वल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु व रसूलुहु, इंसान गुनाहों से हिजरत करना हर हाल में हर बंदे पर ज़रूरी है। झूठ से, गीबत से, बोतान तराशी से, हराम माल खाने से और धोखा देने से, खयानत करने से, सारी चीज़ों से इंसान हिजरत कर जाए और अच्छाई के रास्ते पर आ जाए, ये तो हर वक्त मकसूद है। फरमाते हैं वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत करे, यजिद फिल अर्ज़ि मुरागमन कसीरन वसाह, वो पाएगा ज़मीन के अंदर कुशादगी और अच्छा बेहतरीन ठिकाना। मुरागमन मस्तर है, और अरबी के अंदर एक मशहूर मक़ूला है, आपने सुना होगा ज़बान ज़द-ए-आम, रग़िमा अनफ़ुहु, रग़िमा अनफ़ु, उसकी नाक खाक आलूद हो। साहिब कशाफ ने एक बेहतरीन नुक्ता यहाँ पर बयान किया है। फरमाते हैं कि माना तो उसके यही है कि ज़मीन में पनाह लेना, ठिकाना लेना, लेकिन जब कोई किसी को हिजरत करने नहीं देता तो एक तरीके से गोया कि उस पर पाबंदी लगाती। अब जब वो मुहाजिर किसी तरीके से हिजरत करके चला जाता है तो गोया कि वो उसकी नाक को खाक आलूद करके चला जाता है कि देखो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने दीन के लिए, अपने मज़हब की बका के लिए, इस्लामी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए मैं सारी चीज़ों को कुर्बान करके और तुम पर छोड़ करके जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी नाक को खाक आलूद कर दिया। रग़िमा अनफ़ुहु कसीरम वसा, वसा वसात से बना है कि वो ज़मीन में बड़ी कुशादगी पाएगा। चुनांचे आप देखिए जिन लोगों ने हिजरतें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं एक ज़ाहिरी हिजरत की अगर आपसे बात करूँ तो जो लोग आम तौर से शहरों के अंदर आए हैं गांव देहात से निकल कर के, अब से 20, 30, 40, 50, 100 साल पहले, आप देखिए गांव के अंदर उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं था, कोई पुरसान हाल नहीं। मेहनत मजदूरी के लिए किसी ने रक्षा चलाया, किसी ने ठेली चलाई, किसी ने झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ पर वक्त गुजारा, मेहनत की, जफाकशी के साथ उन्होंने कोशिशें की और अपने वतन को छोड़कर, गांव देहात को छोड़ कर के बाहर निकले। आज शहरों के अंदर अच्छी खुशहाल ज़िंदगी है, सेठ बन गए और आकर के बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले बन गए। मैं सबकी बात नहीं करता, नाराज़ मत होना, लेकिन अक्सर व बेशतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जब हम यहाँ पर आए, चाहे वो बम्बई हो, दिल्ली हो, बड़े बड़े शहर आप जानते हैं, और ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात भी है जो खुद अपना इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमने साइकिल चलाई, किसी ने रक्षा चलाया, किसी ने ठेली पर कुछ बेचा, किसी ने सामान थैलों में ले करके इधर से उधर मेहनतें की, लेकिन बिल आखिर चूँकि उन्होंने सिर्फ दुनिया के लिए हिजरत की तो दुनियावी हिजरत के भी वो असरात कि अल्लाह ने उनको ज़मीन में कुशादगी, अच्छे मकान, फ्लैट और बंगले और कोठियाँ, कारखाने, सारी चीज़ें अल्लाह ने अता फरमा दी। तो अगर दीन के लिए कोई हिजरत करे तो भाई साहब आप क्या सोचते हैं। हज़रत सहाबा, हज़रत अबू हुरैरा आप देखिए, फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले इतनी गुर्बत का आलम था कि लोग अगर हमें काफ़िले में अपने साथ ले जाते तो लकड़ियाँ चुनवाते, कभी कहते कि ये करो वो करो, कोई पुरसान हाल नहीं था। लेकिन इस्लाम की बदौलत तीन सूबों के गवर्नरी अल्लाह ने उनको अता फरमाई। इसीलिए कहा खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जी हाँ, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। अल्लाह बड़ी वसअतों वाला है। सहाबा उनकी हालत ईमान से पहले ये थी कि जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बनाने वाले।
جی ہاں، جو کافور اور نمک کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اسلام اور ہجرت کی بدولت اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آگے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہی کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، مال دولت نہ ہو، نیت کے اندر کھوٹ نہ ہو۔ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر ابھی ہجرت پوری نہیں کرنے پایا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، موت تو برحق ہے، وقت پر آتی ہے، موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر لی۔ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ حالانکہ اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذمے کوئی چیز لگانا یہ بے ادبی ہے، لیکن اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے علی اللہ، علی عربی زبان میں اپنے اوپر لازم کر لینا، یعنی تم مطمئن ہو جاؤ اے بندو، تم نے ہجرت کے ارادے سے قدم اٹھایا، ایک بارش ابھی چلے یا نہیں بھی چلے اور تمہاری موت واقع ہو گئی، اللہ رب العزت تمہیں ہجرت کا اجر عطا فرما دے گا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کو کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ چنانچہ اس طرح کے کئی واقعات کتابوں میں لکھے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، ہجرت کے ارادے سے نکلے، راستے میں موت آ گئی۔ اسی طرح ابو زمرہ زرقی یا کچھ اور ان کا نام ہے، ابو زمرہ ایک صحابی ہیں۔ حضرت اقسم بن سیفی ایک صحابی، ان کا بھی واقعہ آتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات مفسرین نے الگ الگ لکھے ہیں کہ وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور ابھی کوئی مقام تنعیم میں پہنچا، کوئی آگے پیچھے پہنچا کہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ان کو ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی وصیت یہ تھی کہ مجھے آگے کی طرف لے کر کے جانا۔ چنانچہ آج بھی ان کی قبر وہاں، اس کی جو مطلب ایک بہت بڑا محل ہے، اس کے فصیل کے نیچے ان کی قبر بنی ہوئی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کا جذبہ یہی تھا کہ ہم اپنے وطن سے نکلے، خروج کریں، خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے نکلنا، اس کے دین کی اشاعت حفاظت کے لیے ہر دور کے اندر بڑا اونچا کام رہا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کا، ایک آدمی جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا، لیکن دل کے اندر توبہ کی کسک لگی، توفیق ہوئی اللہ کی طرف سے، تو ایک عابد کے پاس پہنچ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنا بڑا قاتل، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو اس نے اس کو بھی اٹھا کر کے قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے، سینچری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دل کے اندر اس کے خوف پیدا ہوا کہ بھائی تجھے اللہ کیسے بخشے گا، کیسے معاف کرے گا۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ دیکھو اپنی اس بستی سے نکلو، تم جس بستی کے اندر رہتے ہو وہاں کے لوگ غلط ہیں، ماحول صحیح نہیں ہے، اور فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی کے اندر جاؤ۔ چنانچہ حافظ ابن حجر، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جس بستی سے وہ نکلا اس بستی کا نام تھا کفارہ، ناشکرے لوگوں کی بستی، اور جس کی طرف اس کو بتایا وہ تھی نصارہ، نیک لوگ، مددگاروں کی بستی۔ ابھی یہ نکلا ہے کہ راستے میں اس کی موت آ گئی، اور ادھر عذاب کے فرشتے، ادھر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، دونوں جھگڑتے ہیں، ہم لے کر کے جائیں گے، ہم لے کر کے جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ طی الارض، زمین کو لپیٹ دینا، زمین بھی لپیٹ دی جاتی ہے نیک بندوں کے لیے۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ فرشتوں نے زمین کو ناپا تو لکھا ہے کہ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ، اپنا چہرہ اس بستی کی طرف کر دیا جہاں اس کو جانا تھا، جہاں نیک لوگ رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، نیک کام کی بنیاد ڈال کر کے جاتا ہے، قیامت تک جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی، انشاءاللہ اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ یہیں سے علماء نے نکالا، ایک آدمی حفظ کرنے کا ارادہ کر لے لیکن حافظ بننے سے پہلے موت آ گئی، حافظوں میں کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے، کسی نیک کام کے ارادے سے نام لکھوا دیا، لیکن اس سے پہلے اس کی موت آ گئی، لیکن ارادہ پکا تھا، جھوٹا ارادہ نہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق اس کو جزا دیں گے۔ اس لیے ان آیات کے اندر ہجرت کے فضائل،
مناقب ترغیب اور ترہیب کے انداز میں بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے ہم تمام کو اپنے دین کے اوپر پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اس دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔